بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسی بات کے اوپر اپنی جو فارماسسٹ کمیونٹی ہے، اپنی جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور جو عام لوگ ہیں، ان کی ایک ایسی بات کے اوپر نظر ڈلوانے جا رہے ہیں، ایک ایسی سوچ ان کو دینے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرے تو وہ جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی بائیوٹک بہت سی قسم کی میڈیسنز میں ہوتا ہے، وہ کریمز میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، وہ سیرپس میں بھی ہوتا ہے، وہ ٹیبلٹ میں بھی ہوتا ہے، وہ انجیکشنز کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس وقت اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو اکٹھی اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو ہم مینیج نہیں کرتے کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک کس ٹائم لینی ہے، کیسے لینی ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس وقت ہم یہ سب کچھ اکٹھا لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا کس طرح جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اینٹی بائیوٹک حد سے زیادہ لیتے ہیں تو یہ ہماری امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے، یہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑتا کہ ہم ہمارے جو باڈی کے اندر امیون سسٹم ہے، جو امیون سیل ہیں، وہ کسی فارن پارٹیکل سے لڑ سکیں، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا سکیں۔ سب سے پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، اینٹی باڈیز ہمارے جسم کے امیون سسٹم کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو وائٹ سیلز ہیں یہ ان کے اگینسٹ کام کرتی ہیں اور ان کی جو گروتھ ہے، ان کی جو موومنٹ ہے، جو ان کا پروسیس ہے، اس کو سلو کر دیتی ہیں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جس وقت ہم بیمار ہوتے ہیں اور بہت سفید قسم کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اینٹی بائیوٹک لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت اینٹی بائیوٹک سے علاوہ ہمیں آرام نہیں آ سکتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اینٹی بائیوٹک انجیکشن بھی کروا لیتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک میڈیسن بھی کھا لیتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیزینس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ جو چکر آ رہے ہیں، ہماری باڈی نے اس چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ ہمیں وامٹ آنا شروع ہو جائے، وامٹنگ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس وقت بھی اینٹی بائیوٹک انجیکشن کروائیں، جس وقت بھی اینٹی بائیوٹک انجیکشن کا کوئی کورس شروع کریں، تو اس وقت ہم نے اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ نہیں کھانی ود ان 24 آورس۔ 24 گھنٹوں کے اندر جس وقت ہم 1 گرام کسی قسم کا اینٹی بائیوٹک انٹیک کر لیں، انجیکشن اس کا کروا لیں، تب تک ہم نے کوئی اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ نہیں کھانی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ اینٹی بائیوٹک ایسی ہیں جو پریگننسی میں بالکل خواتین نہیں کھا سکتی، وہ ان کے لیے، ان کے بیبی کے لیے انتہائی خطرناک ہے، وہ ان کا مسکریج ہو سکتا ہے۔ تو ان ایسی اینٹی بائیوٹکس کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ مختصر سی بات تھا، ایک پیغام تھا آپ لوگوں تک پہنچانا کہ جس وقت بھی آپ اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ کھائیں اس وقت آپ نے اینٹی بائیوٹک انجیکشن نہیں کروانا، جس وقت بھی آپ اینٹی بائیوٹک انجیکشن کروائیں اس وقت آپ نے اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ نہیں لینی، انجیکشن نہیں کروانا، سیرپ نہیں لینا۔ ہاں یہ ہے کہ جس وقت آپ نے انجیکشن وغیرہ کروایا تو آپ اسکن کے اوپر کوئی اینٹی بائیوٹک کریم لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا آپ کے اسٹمک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جسٹ آپ کے وونڈ کو کور کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے اوپر لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل، تاکہ تمام ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔